بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. باب الدعاء الى شہادت لا الہ الا اللہ وقول اللہ عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. محترم حضرات اور طلباء اور ہمارے تمام اسٹوڈنٹ، تمام ساتھیوں، بحمد اللہ کتاب التوحید کے 4 باب مکمل ہو چکے ہیں. آج 5واں باب شروع کر رہے ہیں. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو توحید سمجھنے، توحید پر قائم رہنے اور توحید کی دعوت دینے والا بنائے. 5واں باب جو ہے شیخ الاسلام نے جو قائم کیا ہے وہ یہ ہے الدعاء الى شہادت اللہ الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ جس کو شہادتین کہتے ہیں. اس کلمے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کو کے کئی نام ہے. کلمہ طیبہ ہے، اسی کو شہادتین بھی کہتے ہیں، اور کلمۃ الاخلاص بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں اس کو کلمۃ التقوی بھی قرار دیا گیا ہے. یہ بھی کئی نام اس کی. وَعَلْزَمَهُمْ سورۃ فتح کی آیت 26ویں پارے میں رب العالمین فرماتے ہیں وَعَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقوی وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اللہ تعالیٰ نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمۃ التقوی عطا کیا، یعنی اس کلمے توحید کا جو کلمہ ہے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا آپ کے زمانے میں پوری دنیا کے اندر اس کلمے کی دعوت اور عام کرنے کے لیے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا. اس سے صحابہ کی بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا اور اللہ نے ان کو اس کام کے لیے چنا تھا. تو شہادت اللہ الہ الا اللہ اور اس کے ساتھ رسول بھی ہے، پورا کلمہ، تو اس کی دعوت دینا، اس کی طرف بلانا، جو ہمارے اور آپ کے فرائض میں سے ہے. ہر کلمہ گو کے فرائض میں سے ایک اپنے علم، اپنی استطاعت کے مطابق اس کلمے پر قائم رہے اور کلمے کی دعوت دیتا رہے. اس سلسلے میں سب سے پہلی آیت شیخ الاسلام نے جو نقل کیا ہے وہ سورہ یوسف کی بڑی مشہور آیت ہے. سورہ یوسف کی آخری آیات جو ہیں جہاں پورا قصہ ختم ہو جاتا ہے، الف لام را سے شروع ہوتی ہے، یہیں سے یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے، پھر شروع سورت سے اور آخر تک پوری سورت جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے. ہاں، آخر کے چند آیات جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام کے قصے سے متعلق نہیں، دعوت و تبلیغ سے متعلق ہے. ان میں ایک بڑی اہم آیت ہے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. یہ آیت سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنا لاہ عمل بنانا ہے. دوست قل، اللہ فرما رہے ہیں اے نبی آپ اعلان کر دیں، بتا دیں لوگوں کہ ہذہ سبیلی، یہی میرا راستہ ہے. یہی میرا راستہ ہے، یعنی اللہ نے رسول بنایا، پیغمبر ہے، یہی ہمارا جو رسالت اور نبوت کے ذریعے اللہ نے مجھے دیا ہے، احکام دیے ہیں، یہی ہمارا راستہ ہے، ہم اسی پہ چلتے ہیں. پھر ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، اور اسی کی طرف ہم لوگوں کو بلاتے ہیں.
لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، یعنی خود ہم اس پر قائم ہیں اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پورے نبی کو حکم دیا، ہذہ سبیلی، آپ اعلان کر دیے میرا راستہ، اور اسی راستے کی طرف اللہ نے مجھے بلانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ دنیا کو دعوت دیں۔ انا ومن اتبعنی، میں بھی اسی راستے پر، ہمارا بھی یہی مشن ہے، اور جو ہماری اتباع کرنے والے لوگ ہیں ان کا بھی یہی مشن ہوگا، توحید پر قائم رہنا اور توحید کی طرف لوگوں کو بلانا، دو ذمہ داری ہوگی، ایک تو خود توحید پر قائم رہنا ہے اور دوسرے توحید کی دعوت دینا ہے ہمیں، یہ دو چیزیں ہوں گی۔ اور بڑی پیاری بات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ نے حکم دیا، کہیے علی بصیرتن، یہی سمجھنا ہے دوستو۔ آج اس فتنے کے دور میں آج بہت سارے لوگ تھوڑا سا معمولی سے دو چار آیت یاد کیے اور اسٹیج کا ایسا بھوت سوار ہو جاتا ہے کہ وہی دائی، وہی اسلام، وہی سب کچھ بن جاتے ہیں۔ دوستو یہی سمجھنا ہے، علی بصیرتن، اس راستے پر ہم قائم رہیں اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاتے، علی بصیرتن، علم کی روشنی میں۔ پتہ چل گیا دعوت کے میدان میں اترنا ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے، ایک ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، وہ الگ چیز ہے، استطاعت کرے، استطاعت بھر کرے، ایک ہے دعوت اسلام کی، انبیاء کے طریقے کی، کتاب و سنت کی دعوت دینا۔ اس کے لیے سب سے پہلی شرط اللہ نے کیا رکھی کہ یہ علی بصیرتن، علم، حکمت اور بصیرت کی روشنی میں ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کا فرمان، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے، اے نبی ان سے کہیے یہ میرا راستہ ہے، اسی پر ہم عمل کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، ہوا میں نہیں بلکہ علی بصیرتن، علم حکمت کی روشنی میں۔ یہ دعوت بھی دیتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، اور ہماری دعوت اور ہمارا عمل جو ہے علم کی روشنی میں۔ یہاں بات کر آگے، وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور جو ہمارے اصل اتباع کرنے والے امتی ہیں ان کا بھی یہی طریقہ ہوگا، یہی ان کا بھی طریقہ۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی اس توحید پر قائم رہیں گے، علم کی روشنی میں وہ بھی لوگوں کو دعوت دیتے رہیں۔ یہ دو چیزیں ہوں گی، دعوت ہے اور دعوت علم کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں نے یہ کلمہ جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اس کلمے پر کما حق عمل کرنے کے لیے 7 یا 8 شرطوں کی ضرورت ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کو کہتے ہیں شروط کلمہ۔ ایسے سے ہماری کسی بہت پہلے ایک پروگرام ہوا تھا حکومت دبئی کی طرف سے، وہ تو دبئی حکومت نے اس کو چھپایا بھی ہے، کتاب کا نام ہے دعوت انبیاء، انبیاء کی دعوت، دن بھر کا ایک ورکشاپ تھا، وہ چھپا ہوا ہے، اگر کبھی مل جائے تو اس کو ضرور مطالعہ کریں، دعوت انبیاء۔ تو کہا جاتا ہے 7 یا 8 شرطیں ہیں، بغیر اس کے دعوت مکمل نہیں۔ وہ ذرا یاد کر لیں۔ نمبر 1 علم ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ۔ انسان کیا مطلب ہے، جس کلمے کی جس چیز کی دعوت دے رہا ہے پہلے اس کو علم ہونا چاہیے، اگر علم نہیں ہوگا تو کیسے دعوت دی جائے گی؟
بڑا قصہ مشہور ہے، ہمیں مدینہ یونیورسٹی میں جب پڑھتے تھے تو ہمارے بعض مشائخ نے بیان کیا، کہا کہ علاقے غیر میں، پاکستان میں علاقے غیر میں جہاں علم کی بڑی کمی ہے، کہا کہ خان صاحب داڑھی رکھے ہیں، بہت کچھ ہے، کوئی ایک سیکھ مل گیا بیچارہ، کہا کہ کلمہ پڑھو، کہتے کہتے بادہ اٹھا کے دے مارا خان صاحب نے، اور تلوار ہاتھ میں ہے، کلمہ پڑھو ورنہ تو کو قتل کر دیں گے، ہمارے ہاں کیسا تو آیا، سکھ ہو کر کے کافر ہو کر کے کلمہ پڑھو۔ سکھ بیچارہ کہتا ہے کہ بتاؤ کلمہ کیسے پڑھا جاتا ہے، کیا ہے، کہا معلوم نہیں۔ خان صاحب کہتے مجھے معلوم نہیں، بس کلمہ پڑھو۔ اب وہ سکھ کہتا ہے اچھا کلمہ پڑھاؤ ہے کیا، سمجھاؤ تو، کہتے پتہ نہیں، علم ہونا چاہیے۔ تو یہ بڑی شرطیں ہیں، ہم تمام ساتھیوں سے کہیں اس کو ذرا یاد رکھیں۔ پہلی شرط کیا ہے، علم۔ آپ جس پر عمل کر رہے ہیں اور جس کی طرف لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں، اس کا پہلے علم ہو کہ آپ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کا علم ہو۔ نمبر 2، یقین۔ دوستو بالکل یقین کامل ہو کہ ہاں یہی دعوت بالکل سچی ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، تو اس پر یقین 100% یقین کامل ہو۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، قرآن مجید کے اندر اور دوسری آیات ہے جہاں یقین ہے، علم ہے، یقین۔ نمبر 3، اخلاص۔ اخلاص یعنی جس کی طرف بلا رہے ہیں یہ بھی بتائیں کہ ہاں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ نمبر 4، صدق، سچائی، یعنی آپ اپنے دعوت میں اور اپنے اس کلمہ پڑھنے میں سچے ہوں، دل سے پڑھ رہے ہیں۔ اگر صرف زبان سے کہیں تو نفاق ہوگا، منافق ہوگا۔ صدق ہو، محبہ، اللہ اکبر، علم، یقین، اخلاص، صدق۔ نمبر 5، محبہ، محبت ہو اللہ سے، رسول سے اور توحید سے، اس کلمے سے محبت۔ جب دل میں کسی چیز کی محبت ہوتی تو وہی اس کی اطاعت و فرما برداری پر آمادہ کرتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کئی مقامات پر محبت کا تذکرہ ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کے دل میں اللہ کی اتنی محبت ہوتی ہے، دین کی، توحید کی، نبی کی، اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے، دین اور دین سے جڑی ہوئی چیزوں کی اتنی محبت ہوتی ہے کہ کائنات کی کسی چیز کی محبت اس پر غالب نہیں آتی۔ محبت۔ اس کے بعد والقبول، اس شرطیں ہیں، قبول کیا مطلب، آپ نے اس کو تسلیم کر لیا، قبول کر لیا دل سے۔ کبھی آدمی زبان سے قبول کرتا ہے، ڈر سے قبول کر نہیں، صدق کے دل سے آپ اس کو قبول کر لیں۔ اور نمبر 7، والانقیاد۔ والانقیاد، انقیاد کیا چیز ہے، گردن جھکا دینا۔ نہیں، آپ نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا اور آپ نے تسلیم کر لیا کہ ہاں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا دین کوئی کسی کا نہیں۔ آپ نے اس کو تسلیم کر لیا تو اپنے عمل کے ذریعے اس کو ظاہر کریں، اس کو کہتے ہیں انقیاد، گردن جھکا دینا۔
इसी को किसी ने कहा मुसव्विर खींच, वो नक्शा कि जिसमें ये रसाई हो, उधर तलवार खींची हो, इधर गर्दन झुकाई। दोस्तों ये है इस्लाम। अब यहाँ बात आ गई, इंशाल्लाह आगे आएगी बात, लेकिन एक चीज, एक हदीस बता के और बात को वादे कर दें कि इनकियाद है। इस्लाम के लिए कलमा पढ़ने का मतलब है कि आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सुपुर्द कर दिया, रसूल के आपने सुपुर्द कर दिया। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम की बड़ी प्यारी हदीस मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर है, और 2-3 हदीसें, लेकिन एक हदीस सुनाएंगे सही इब्न हिब्बान के अंदर। आने पर मसलुल मुमिन कमसलिल जमलिल अनिफ। अल्लाह अकबर। तो जरा सोचें, मसलुल मुमिन कमसलिल जमलिल अनिफ। अल्लाह अकबर। ऐ लोगों, एक मुसलमान कलमा पढ़ने वाले सच्चे मुसलमान की मिसाल ऊंट के मानिंद है। अल्लाह अकबर। और कौन सा ऊंट? आम ऊंट नहीं, जिस ऊंट के नाक में नकेल डाल दी गई। आपने देखा होगा अपने यहाँ बड़े बहुत देखें, ऊंट कितनी बड़ी मखलूक है और कितनी ताकतवर, लेकिन ऊंट का मालिक ऊंट की एक टांग के बराबर उसका वजन नहीं है। गौर करें समझने के लिए कि मुसलमान बनता कब है आदमी। जो 7 शर्तें बताई, उसमें 7वीं शर्त क्या है? इनक़ियाद। यानी कलमा पढ़ने का मतलब है आपने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, अब अपना कोई इख्तियार न। अल्लाह रसूल फरमाया इनक़ियाद की मिसाल, आपने फरमाया ऊंट की मिसाल, एक मोमिन की मिसाल वैसे कमसलिल जमलिल अनिफ। जैसे ऊंट, जबकि ऊंट का मालिक ऊंट के नाक में नकेल डाल दे। ऊंट कितनी बड़ी मखलूक है, कितनी ताकतवर मखलूक है। ऊंट का मालिक ऊंट पर देखते हैं कितना लादता है, दाएं तरफ भी, बाएं तरफ, और ऊपर पीठ पर भी कितना वजन लेके चलता है। और ड्राइवर उसका ऊंट की एक टांग के बराबर में नहीं। अगर छोटा सा बच्चा भी है तो नकेल पकड़ करके जहां लेके जाना चाहता है। सुभान अल्लाह, रहमतुल लिल आलमीन ने इतनी प्यारी मिसाल दी। और फरमाया है सो इनकाद इनकाद। अब ऊंट जब समझ लिया कि मेरा ये आका है, मेरा ये मालिक है, नाक में नकेल डाल दिया, तो अब हमें वही कुछ करना है जो ये कहे। आने फरमाया ऊंट का मालिक नकेल पकड़ करके जहां चाहता है ऊंट को बैठाता है। यहां तक कि पहाड़ पर लेके चढ़ना चाहता है तो ऊंट इनकार नहीं करता, पहाड़ पर भी चलता है, पानी में घुसता है, कंकर और पत्थर पर बैठा देता है। जहां मालिक जैसे कहता है, खड़ा करना, बैठना, चलना, कंकर पत्थर, ऊपर नीचे, अल्लाह रसूल फरमाया देखो ऊंट का मालिक जो कहता है ऊंट उसकी नाफरमानी नहीं करता। यह है इनकियाद। क्या मतलब? जैसे ऊंट के नाक में नकेल डाल देने के बाद ऊंट की आजादी खत्म, अब ऊंट को वही कुछ करना है जो उसका मालिक कहता है, करता है, चाहता है। प्यारे नबी ने शातिर यही मिसाल इस कलमे की है। एक मोमिन अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो गोया कि ऊंट की मानी नाक में नकेल हो गई, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मोमिन अपना इख्तियार कुछ नहीं जिंदगी गुजारने। अब जो कुछ उसे कहना है, करना है, जो जिंदगी गुजारना है, अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक। इसको कहा गया जाता है इनकियाद। दुआ करो आज हम सबको नसीब हो जाए। आज मुसलमान में इसकी बड़ी जरूरत है, इनकियाद की। बज़ाहिर कलमा पढ़ने वाले, कलमे की दावत देने वाले भी मौजूद है, लेकिन यहाँ इनकियाद है, गर्दन झुका देना। इसी को कहा गया। जैसे मिसाल के तौर पर कितना मुश्किल काम था दोस्तों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इब्राहिम अपने इकलौते बेटे इस्माइल को ज़बह करो। कोई सोच सकता है ख्वाब में
दिखलाया, हुक्म हुआ। सुबह उठे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को कहते हैं, या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक, मेरे प्यारे बेटे इस्माइल, अल्लाह ने हमको हुक्म दिया कि मैं तुझे ज़बह कर दूं। फंजुर माज़ा तरा, बेटे बता तेरा क्या ख्याल है। अल्लाह अकबर, ये इनकियात देखें। जब अल्लाह को हमने तस्लीम कर लिया अपना खालिक मालिक राज़िक, तो जो कहे हमें वही कबूल करना। सुभान अल्लाह, दुनिया में कोई मिसाल नहीं पेश कर सकता। जैसे इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा, बेटे मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझको ज़बह कर रहा हूँ। फंजुर माज़ा तरा, मुझे तो अल्लाह ने हुक्म दे दिया है, बेटे बता तेरा क्या ख्याल है, तू ज़बह होने के लिए तैयार है। अल्लाह अकबर, फर्मा बरदार बेटा कहते हैं, या अबती फ़अल मा तुमर, वालिद साहब जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया है तो मेरी राय लेने की क्या जरूरत है। अल्लाह अकबर। आज एक तरफ ये इनकियात है, दूसरी तरफ आज आप एक मुसलमान बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, माँ बाप ने कितनी कुर्बानियां दी, माँ की कुर्बानी उतना याद रखो। माँ की जिंदगी पेट से लेकर के 9 महीने पे 2 साल दूध, कितनी तमन्नाओं के साथ तेरा सब कुछ, तेरी गंदगी, तेरी सारी चीज साफ की। और माँ बाप ने तुम्हें लिखाया पढ़ाया, कितनी सुबह तू जाने लगता है तो माँ अपना सारा आराम छोड़ करके तुझे नाश्ता देती है, टिफिन तैयार करती है, तेरे कपड़े धुलती है। कितनी कुर्बानियां माँ बाप दे रहे हैं। लेकिन अगर कहीं कॉलेज में पढ़ते पढ़ते किसी लड़की से कोई ताल्लुक हो गया, या लड़की है किसी लड़के को पसंद कर लिया, चाहे माँ बाप अच्छा समझे या नहीं, अल्लाह अकबर, सामने वाला चाहे आप का हो या गैर मजहब का हो, अब सारी दुनिया माँ बाप रो रो करके थक जाए, बच्चे और बच्चे को समझाते रहें, लेकिन माँ बाप की बात, औलाद माँ बाप की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर क्या जवाब देता है, हमें अपनी, हम आजाद हैं, हाँ हमें आजादी चाहिए, हम जो चाहे, अल्लाह अकबर, छुप छुपा करके भग करके घर छोड़ करके कहीं जा करके शादी कर सकता है और कर सकती है, लेकिन माँ बाप को खुश रखने की फिक्र नहीं होती। यहां जरा देखें, या अबत इफ़अल, ऐ मेरे वालिद, अल्लाह ने जो हुक्म दिया कर गुजरे। हाँ, अल्लाह ताला के हुक्म में राय और मशवरे की जरूरत नहीं है। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप इंशाअल्लाह हमको सब्र करने वाला। दोनों तैयार हो गए। फलम्मा अस्लमा, जब दोनों ने तस्लीम कबूल कर लिया, तैयार हो गए, बाप ज़बह करने के लिए और बेटा ज़बह होने के लिए। जरा सोचें, इसको कहा जाता है दोस्तों इन्कियाद। अल्लाह ने फलम्मा अस्लमा, ये दोनों जब इस्लाम लाए, क्या मतलब देखें, जब इस्लाम के माने गर्दन झुका देना, जब अल्लाह की फर्मा बरदारी के लिए तैयार हो गई। दीन का नाम इस्लाम इसीलिए है कि इस्लाम के माने आते अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के सामने गर्दन झुका देना। बहरहाल ये 7 शर्तें हैं, इनको याद रखें, इन पर अमल और इनको समझने की कोशिश करें। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। इसी से मिलती जुलती आयत सूरह राद में 36 नंबर की आयत, उसको भी जरा याद रखें। इन्नमा उमिरतु अन अअबुदल्लाह वला उश्रिकु बिही इलैहि अदउ व इलैहि मआब। अल्लाह ताला ने, अल्लाह फरमाते इन्ना उमिरतु, ऐ नबी आप कहिए कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं एक अल्लाह की इबादत करूं, वला उश्रिकु बिही शैया, और अल्लाह ताला की इबादत करने के साथ साथ अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करें। इलैहि अदउ, इसी तरफ हम लोगों को बुलाते हैं,
وَإِلَيْهِ مَآبٌ، یہی ہمارا مرجع ہے۔ یہ 2 آیتیں ہیں۔ بہرحال بہت ساری آیات ہیں جو اس کی طرف بلاتے ہیں۔ حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور بڑی اہم حدیث ہے۔ حدیث عبداللہ ابن عباس۔ یہاں ایک چیز اور سمجھ لیں کہ دعوت دیں ایک اللہ کی عبادت کی، ادعو الی اللہ کی طرح بلاتے ہیں۔ اللہ کی طرف بلانا دو قسمیں، 2 طرح سے ہے۔ اس کو یاد رکھیں تاکہ بات واضح ہو، توحید سمجھ میں آئے۔ ایک ہے دعوت دینا کہ اللہ کی عبادت کا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک۔ اللہ تعالی یعنی اس طرح بلایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ کو تسلیم کیا جائے، اللہ کو مانے، اور ایک ہی ایک اللہ ہے، اس کی بات ہمارے لیے ضروری ہے۔ دعوت الی اللہ ایک ہوئی۔ نمبر 2، دعوت الی اللہ کی دوسری قسم ہے کہ اس بات کی طرف دعوت دے کہ عبادت کا مستحق صرف ایک ہی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور، اللہ کا کوئی شریک نہیں، کسی بھی قسم کی عبادت کا مستحق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک ہے توحید ربوبیہ، یعنی اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، یہ توحید ہے، کہتے توحید ربوبیہ۔ اور ایک ہے توحید الوہیہ، یعنی اللہ تو ہے ہی ہے، لیکن اللہ کی ہر قسم کی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کسی بھی قسم کی عبادت غیر اللہ کے لیے جائز نہیں، شرک ہے۔ اللہ توحید الوہیہ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلائے۔ یہاں کیا مراد ہے؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کون سی توحید مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وجود کی دعوت دی جا رہی، یا اللہ تعالیٰ کی عبادت، خالص عبادت کی؟ ہاں، یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے۔ اسی لیے بعض سلف نے بڑی پیاری بات کہی کہ عرب میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اللہ کو نہ مانتا، اللہ کو مانتے تھے اللہ ہمارا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، لینے والا، دینے والا۔ اور قرآن مجید میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھے ابو جہل، ابو لہب سے، کدھر بتاؤ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیا، تو کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اچھا اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ کو تو مانتے تھے، کہتے اللہ کے وجود اور اللہ تعالی کے خالق مالک ربوبیت کا کوئی انکار کرنے والا تھا ہی نہیں۔ معاملہ یہاں تھا توحید الوہیت کا، کہ اللہ کو ماننے کے ساتھ اس بات کو سمجھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں، توحید ربوبیت۔ اب اس کو سمجھ لینے کے بعد اب آئیں اور بات، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، کہتے لما بعث معاذ، نبی علیہ السلام نے جب معاذ کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیج رہے تھے، دائی مبلغ، وہاں کے لوگ جو تھے، دیکھیں مکے میں سب مشرک تھے، مدینے میں بھی اور قرب جوار میں کچھ یہودی تھے، لیکن اکثر جو تھے وہ مشرکین تھے، بت پرست تھے۔ لیکن جب یمن کی طرف نبی علیہ السلام معاذ بن جبل کو گورنر بنا کر کے بھیج رہے تھے، تو وہاں تقریباً سب اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ تھے۔ یہودیوں کا بہت بڑا غلبہ تھا وہاں یمن میں، بہت زیادہ یہودی تھے ایک عرصے سے، وہی وہاں کے اصل باشندے بن گئے تھے، اور کچھ کرسچن بھی تھے۔ نبی علیہ السلام جب یمن کی طرف معاذ بن جبل کو
گورنر بنا کر کے بھیج رہے تھے. اب یہاں ایک چیز اور بتائیں, وہ یاد رکھنے کی ہے. بات چل رہی تھی کہ علم کی روشنی میں ہو. اتنے صحابہ کرام میں اللہ رسول نے معاذ بن جبل ہی کو کیوں منتخب کیا؟ یمن میں دعوت و تبلیغ کے بھیجنے کے لیے اتنے بڑے علاقے میں صرف معاذ بن جبل ہی کو اللہ رسول نے کیوں منتخب کیا؟ ساری چیزیں تھی. مطلب یہ تھا کہ ہاں صحابہ کرام میں حلال حرام جائز ناجائز کے سب سے بڑے عالم جو تھے وہ معاذ بن جبل تھے. اس سے پتا چل گیا کہ دعوت کے میدان میں صلاحیت کے ساتھ ساتھ علم و حکمت بہت دیکھی جائے گی. اسی لیے معاذ بن جبل کو نبی علیہ السلام نے منتخب کیا. اور اللہ اکبر, کتنی پیاری بات بتائی. اب ادھر سنیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب اللہ رسول معاذ بن جبل کو بھیجنے لگے تو ارادہ کیا اور بتایا کہ معاذ تم کو وہاں جانا ہے. تو وہاں جانے کے پہلے اللہ رسول فرمایا معاذ انک تأتی قوما من اہل الکتاب. معاذ آج تک تمہارا جتنا سابقہ تھا سب جاہلوں سے تھا. عرب جاہلیت, مشرک, بت پرست, امی ان پڑھ لوگ تھے. میجارٹی جاہلوں کی تھی, ان پڑھوں کی, امی یعنی ان پڑھ تھے. اور یہود و نصارہ پڑھے لکھے تھے. اللہ اکبر, عام دائی کا کام نہیں تھا. وہاں علم کی ضرورت تھی. ہاں, انک تأتی قوما من اہل الکتاب, تم ایسی جگہ دعوت کے لیے بھیج رہا ہوں تم کو, اور جا رہے ہو جہاں ان پڑھ عرب نہیں ہے بلکہ پڑھے لکھے لوگ اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں. ان کے پاس تورات, ان کے پاس انجیل, اور دونوں کے پاس علماء, دونوں کے پاس مدارس, سیکھنے سکھانے کا رواج, پڑھے لکھے لوگ تھے. تو اس سے پتا چل گیا کہ ایک داعی کو دیکھ ضروری ہے کہ دعوت دینے کے لیے جہاں جا رہا ہے وہاں وہ کامیابی کے لیے کیا ترتیب اختیار کرے. اللہ رسول نے اشارہ کیا, مطلب یہ تھا معاذ ذرا اچھی طرح سے تیار ہو. ایسا نہیں کہ ہاں جو کہہ دو, وہاں تم سے مرادہ کرنے کے لیے, بحث کرنے کے لیے, ڈسکس کرنے کے لیے, سوال کریں گے تم سے. ان کے پاس علماء ہیں, ان کے پاس فضلا ہیں, دونوں گروہ ہیں. انک تأتی قوما اہل کتاب, ایسی جگہ تم کو بھیجنے جہاں اہل کتاب آباد ہے. اللہ اکبر. پھر آئے, یہ بات تو ہو گئی. آگے فلیکن, بہت ہم اپنے طلبۃ العلم سے جو بارے سامنے ہیں, طلبۃ العلم جو آگے چل کے انشاءاللہ داعی اور مبلغ بنیں گے, ان کو ضرور ہم اس بات کی یاد دہانی کراتے ہیں. ذرا طلبۃ العلم اس پر غور کریں کہ نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل کو بھیجا تو دعوت کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ فرمایا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. دعوت کی ابتدا کرنا, سب سے پہلے ان کو دعوت دینا شہادت, یعنی شہادت اللہ الہ الا اللہ, اور دوسرا الہ ان یوحد اللہ, دعوت دینا, اور اس وقت تک توحید کی دعوت دیتے رہنا جب تک کہ توحید پر قائم نہ. اب یہاں ایک چیز ہے, آج فتنے کے دور میں اس کی زیادہ ضرورت ہے, اور طلبۃ العلم کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں نبی علیہ السلام نے جو بتایا کہ اہل کتاب آج تک اللہ کو مانتے, ایک ہی اللہ مانتے. یہودی مانتا ہے اللہ ہے, عیسائیوں کے ہم سچے عیسائی وہ بھی جو مانتے اللہ, بہت فرقے ان میں ہیں, لیکن ایک فرقہ موجود ہے جو اللہ کو ایک ہی اللہ مانتا. دوستو وہ تو اللہ کو مان رہے تھے. یعنی نبی علیہ السلام معاذ بن جبل کو اہل کتاب یہود نصارہ کی طرف
نبی بنا کر دائی بنا کر کے بھیجا، فرمایا سب سے پہلے ان کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینا۔ وہ تو اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کو ماننے کے ساتھ اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرتے تھے۔ یہ نقطہ درا رکھیں۔ اور سب سے بڑا کیا تھا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اپنے نبیوں اور اولیوں کے قبروں کو ایک درگاہ بنا لیتے تھے، مزار بنا لیتے، اور انہی کو یعنی نذرانے، ان کا طواف، ان کا سجدہ، ان سے دعائیں، وہاں رونا دھونا، مرادیں پوری کرنے کے لیے سب وہی ولیوں۔ ذرا غور کریں، اتخذوا قبور انبیائہم والصالحین، اپنے نبیوں کو اپنے قوم کے صالحین نیک لوگوں کو، ولیوں کو، بزرگوں کی درگاہ بنا لی اور انہیں کے سجدہ کرتے تھے۔ پتہ چل گیا، اس بات کو خیال رکھیں کہ ایک اللہ کو مان لینا کوئی کمال نہیں ہے۔ اب یہاں اہل کتاب کو یا پورے عرب کو، مشرکین عرب جو تھے امی، وہ مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، اور یہود نصارہ مورتیوں کی نہیں بلکہ اتخذوا قبور انبیائہم، اپنے نبیوں اور ولیوں کی قبروں پر جا کر کے سجدہ کیا کرتے۔ پتہ چل گیا دوستو کہ ہاں کس توحید کی دعوت دینی ہے ہمیں۔ ہاں، ایک اللہ تو سبھی مانتے ہیں، لیکن اور آج فتنے کے دور توحید پر اگر درس دیا جائے، تقریر کیا جائے، تو آج ایک مجمع میں اگر 1000 کا مجمع تو صرف 100 آدمی توحید کے ان موضوع پر تقریر پسند کریں گے، باقی 900 کہیں گے رے بھائی سب مسلمان ہی تو ہیں، تعزیہ کی عبادت ہو، درگاہ کی عبادت ہو، جھنڈے کی عبادت ہو، سب مسلمان ہی تو ہیں۔ توحید کی دعوت پر اسی لیے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن یہاں یاد رکھیں، یہود و نصارہ اللہ کو مانتے تھے، رسول کو مانتے تھے، جنت کو مانتے تھے، جہنم کو مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ شرک میں مبتلا تھے، درگاہوں کا، ولیوں اور نبیوں کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا جا کے سجدہ کر۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی مشرک ہیں، یہ بھی توحید الوہیت سے محروم ہے۔ اے معاذ، سب سے پہلے ان کو توحید خالص کی دعوت دینا۔ اللہ اکبر، سارے نبیوں کے سردار اور سارے علماء کا استاد العلماء معاذ بن جبل، تو کلمہ اللہ کو ماننے والوں کے بھی، اہل کتاب کو بھی توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ کیوں؟ توحید ربوبیت کو تو مانتے تھے، لیکن توحید الوہیت کو نہیں مانتے تھے۔ یہ بات ذرا یاد رکھنے کی ہے۔ اول ما تدعوہم الیہ شہادت لا الہ الا، پتہ چلا لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے جب تک کہ عملی طور پر شرک سے توبہ نہ کی جائے۔ آگے فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ تمہاری بات مان لیں، کیا مطلب؟ توحید ربوبیت، توحید الوہیت پر آ جائیں، یعنی اللہ اس بات کو تسلیم کر لے کہ ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کوئی سچ عبادت کا مستحق نہیں۔ جب توحید الوہیت قبول کر لیں، تب ان کو بتانا کہ اللہ نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ کیوں؟ اگر شرک ہے تو کتنی بھی عبادت کرے گا، ساری باتیں رائدہ نہیں۔ تو آج گنے چنے کچھ لوگ ہمارے ملکوں میں ہوتے ہیں جو اس کے خلاف، اس شرک جو ہمارے اندر موجود ہے، مسلمانوں میں کلمہ پڑھنے والوں میں شرک جو ہے، اللہ کو مانتے ہیں لیکن توحید الوہیت میں شریک کریں، ان کو اگر توحید کی دعوت دی جائے اور توحید تقریر کی جائے، ان کو بلایا جائے، تو لوگ بہت ہی زیادہ اعتراض کرتے ہیں، بھائی مسلمانوں میں توحید کی دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو وہاں جانا چاہیے۔ اللہ اکبر، لیکن پتہ چل گیا ایک ہندو، ایک مشرک، بت پرست کو بھی توحید کی دعوت دے، عبادت کر رہا ہے،
کلمہ نہیں پڑھتا، مشرک ہے، بت کی پوجا کر رہا ہے، جیسے اس کو توحید کی ضرورت ہے، ایسے ہی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب یہود و نصارہ جن کے ہاں بت پرستی نہیں ہے، شخصیت پرستی ہے، قبر اور انبیاء اور ولیوں کی کی قبر بنا کے اس پر سجدہ کرتے ہیں، ان کو بھی اتنے ہی زیادہ توحید کی ضرورت ہے، دونوں اسلامی نقطۂ نظر سے مشرک ہے۔ تو آج ضرورت ہے اس چیز کو سمجھنے کی۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ توحید قبول کر لے پھر ان کو حکم دینا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے فی کل یوم، پھر نماز پڑھنے لگے تو ان کو بتانا کہ ہاں تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، مالداروں سے لی جائے گی اور تمہارے غریبوں پر تقسیم کی جائے گی، اگر اس کو بھی مان لے تو کا زکوٰۃ بھی دینے لگے، تو زکوٰۃ لینا تو چن چن کر کے اچھے اچھے مال نہیں لینا، ہاں، اور نہ بالکل کمزور لینا، بلکہ متوسط درجے کے لینا، سب سے اچھے اچھے چن لو، اس بیچارے کا نقصان، اور اچھے اچھے چھوڑ کر کے سب سے بیکار تھٹ کے لو تو غریبوں کا نقصان۔ اس لیے متوسط درجے کا مال یعنی وہ جو ہوتا ہے اناج جانور کی اور غلہ، متوسط درجے کا جو مال ہوتا ہے اسی سے زکوٰۃ لینا۔ پھر آپ نے فرمایا اے معاذ ذرا ایک نصیحت یاد رکھنا، اتقی دعوت المظلوم، معاذ جا رہے ہو، پتہ نہیں کتنے کتنے قسم کے لوگوں سے ملاقات ہو، کیا کیا معاملات ہو، تم فیصلہ کرو گے، ایک کو اچھا لگے گا دوسرے کو برا لگے گا، تم نے کوئی عمل کیا لوگ سمجھے کہ ظالم ہے، تو ایسا کرو اب معاشرتی زندگی میں خبردار کبھی کسی پر ظلم نہیں کرنا، اللہ اتقی دعوت المظلوم، کسی مظلوم کی بد دعا سے بچنا، یعنی کسی پر اگر تم نے ظلم کیا کسی طرح سے اور وہ مظلوم دکھی دل اگر اللہ کے دربار میں تمہیں بد دعا کر دے گا تو تیری پھر مٹی پلیت ہو جائے گی، اللہ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیوں؟ لیس بینہما بینہ وبین اللہ حجاب، دنیا کی ہر انسان جب دعا کرتا ہے تو اوپر سے قبولیت آتی ہے اس کے لیے، اس کی جاتی وہاں جاتی ہے، بندہ دعا کرتا ہے فرشتے لے کے جاتے پہنچاتے ہیں، لیکن مظلوم جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قبولیت کا درجہ خود اس کے پاس چل کر کے آ جاتا ہے، بطر سزا ہے مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن، اللہ اکبر، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ اس حدیث کو بخاری مسلم میں روایت کیا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس حدیث کے مطابق ہمیں توحید کی دعوت دینے والا بنائے۔ ایک حدیث اور اس کی ہے اس باب کی، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، تو سن لیا، لیکن یہاں پھر ہم اپنے تمام سامعین اور کیا کہتے ہیں طلبۃ علم کو بتائیں کہ دیکھیں یہاں معاملہ ایسے لوگوں کو دعوت دینے کا چل رہا ہے اور دعوت دی جا رہی ہے توحید کی، جو کلمہ والے ہیں، کیا مطلب اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں، لیکن بس بڑے بڑے نبیوں اور بڑے بزرگوں کی قبریں بنا کر کے وہاں سجدہ کرنا شروع کر دیتے، یہی شرک ان کے اندر تھا، یا عزیر کو اللہ کا بیٹا مان لیا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان لیا، جیسے ہمارے اور آپ کے یہاں ماشاء اللہ کہتے من تن شدم تو من شدی من تاکس نگو باد ادا من دی گرم تو دی گری وحدت الوجود کا، اللہ اکبر، میں تیرے اندر ہوں، تو میرے اندر ہے، میں تو بن گیا، تو میں بن گیا، اب دنیا میں کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہم دونوں الگ الگ ہیں، خالق مخلوق، یہ ساری چیزیں کلمہ پڑھنے والوں میں جو شرک تھا اس کی طرف اللہ علیہ السلام دعوت لے بھیجے تھے۔ حضرت سہل بن سعد کی روایت ایک خیبر کا واقعہ ہے، جنگ خیبر کے موقع پر اللہ نے فرمایا ایک دن جنگ ہوئی، 2 دن، تیسرے دن بڑی زبردست جنگ ہو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا لوگو اب آج رات ہو گئی ہے، جنگ ختم کرو، لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، لوگو آج بند کر دو،
کل میں ایک ایسے بندے کو جھنڈا دوں گا، خیبر مدینے سے شمال کی طرف ہے، شام جاتے ہوئے راستے پہ پڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں کل انشاءاللہ صبح ہم ایک ایسے مرد مومن کو جھنڈا دیں گے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتی ہے، اور کل اسی کے ہاتھوں یہ خیبر فتح ہوگا۔ سب لوگ گئے، بات الناس یدرکون، لے لیتا ہوں۔ راوی کہتے ساری رات اکثر لوگ سوئے نہیں تھے، لا میرا نمبر لگ جائے، لا میرا نمبر، کیوں؟ اللہ رسول نے فرمایا کہ ایسے بندے کو کل جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور اس کے ہاتھ پر کل فتح ہوگی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ، ہم لوگوں کو جھنڈے کی محبت نہیں تھی، محبت یہ تھی کہ اللہ سے اس کو جس کو جو اللہ سے محبت اور جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے رات بھر لوگ دعائیں کہ اللہ میرا نمبر لگ جائے، اللہ میرا نمبر لگ جائے، اللہ تعالیٰ مجھے اللہ سے پکار لے۔ لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں آئی ہوئی تھی، مریض تھے، جگہ پڑے ہوئے تھے، صبح ہوئی، اب ہر آدمی آگے بڑھتا ہے کہ اللہ رسول میرا نام لیں گے، میرا نام لیں گے، کیوں؟ آج اللہ رسول جس کو جھنڈا دے دیں گے، سمجھ جاؤ کہ سب سے زیادہ اللہ کا محبوب، اللہ اس سے محبت اور اللہ سے محبت کرتا ہے۔ لوگ کہتے کبھی ہم لوگ تمنا نہیں کرتے تھے، لیکن اس دن رات بھر تمنا کیے تھے۔ صبح ہوئی، فوج تیار ہوئی تو اللہ رسول فرمایا علی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا علی کی تو آنکھ آئی ہوئی ہے، وہ خیمے میں پریشان ہے۔ اللہ رسول نے حضرت علی کو بلایا، علی جھنڈا، اللہ رسول آنکھ دیکھنے خراب ہوئی ہے، آپ نے دعا لیا اور کہا جاؤ۔ اللہ اکبر، پھر یہ بات تو ہو گئی۔ کہتے ہیں ہر آدمی تھا، اللہ رسول سے جب علی کہاں ہے، جب آئے تو نبی علیہ السلام نے اپنا لوہا، چلو بھائی ہو گئی، اچھے ہو گئے۔ آپ نے ان کو علی یہ جھنڈا لو۔ علی جیسے جانے لگے تو اب ذرا جو ایک قصہ کوئی بیان کرنا مقصد نہیں تھا، مین چیز ہے انفض علی رسلنا، اے علی اطمینان کے ساتھ اب جاؤ، حتی تنزل بساحت، اور ان کے شہر میں، یعنی گھر کے سامنے جو میدان ہوتا ہے، پرانے زمانے میں گھر ہوتا تھا، گھر کے سامنے ان میں اتر جاؤ، وہاں پہنچ جانا۔ ثم ادعوہم الی الاسلام، تو سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت۔ میرے بھائیو، پھر وہی بات آئی، یہ اللہ کو مانتے تھے، رسول کو مانتے تھے، جنت کو مانتے تھے، جہنم کو مانتے تھے، لیکن غیر اللہ کو اپنے نبیوں اور ولیوں کی درگاہ بنا کر کے ان کا سجدہ کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کے اندر اسلام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے علی سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا، کہنا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اکبر۔ ہمارے بھائیوں دوستوں ذرا سمجھو، آج ہم صرف کہتے مشرک وہ غیر مسلم وہ ہے، اس کے پیچھے جا کر کے محنت کرے، ایک قبر کا سجدہ کرا، لیکن جمعے کی نماز تو پڑھ لیتا ہے، ارے نماز پڑھ کر کے بگڑا ہوا ہے، یہ سب جہنم میں جا رہا ہے، ان سے پہلے اس کو بھی صحیح مسلمان بنانے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ یہ تو اللہ کے نام لیتا ہے، رسول کا نام لیتا ہے، محبت رکھتا ہے، لیکن غلطی یا جہالت کی بنا پر شرک میں مبتلا ہے، اور شرک اکبر کرا، اس کو بچانا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو علی سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا، یعنی توحید کی۔ اللہ اکبر۔ بما واخبرہم بما یجب علیہم من حق اللہ تعالی فی، اور پھر ان کو بتانا کہ اللہ کا حق تمہارے اوپر کیا ہے۔ تم اللہ کا حق قبروں کو دے رکھے، مزاروں کو دے رکھا ہے، تم نے اللہ کا حق مخلوق کو دے رکھا ہے، تم سمجھتے ہو کہ ان کا حق نہیں، اللہ کا حق ہے، تو اللہ کا حق ان کو نہیں دو، ان کے حق میں دعا کرو،
نیک ہیں، صالح ہیں، اللہ تعالی ہم کو بھی ویسے بنائے، لیکن ان کا سجدہ کرنا، ان کی نیاز دینا، اس کا نظر مارنا، مصیبت ان کو پکارنا، اس سے ان کو منع کرنا، سمجھانا کہ اسلام یہ ہے اور تم لوگ جو کرو وہ اسلام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ رسول نے فرمایا، یہاں تک تو میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر اللہ رسول نے دعوت کی بات کری، اے علی حملہ ہی نہیں کر دینا، پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا، جب کلمہ پڑھ لیں تو اسلام کے حقوق بتانا، تعلیم دینا، اور فوراً قتال نہیں شروع کرنا۔ پھر اللہ رسول نے فرمایا، فواللہ، اے علی میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کو پیارے نبی قسم کھائے، فواللہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اگر تیری دعوت پر ایک آدمی ہدایت پر آ گئے۔ اللہ اکبر۔ کیا مطلب تھا؟ دیکھیں، ہدایت کی دعوت اس کو دی جا رہی جو اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، جنت کو مانتا ہے، جہنم کو مانتا ہے، لاکھوں نبیوں پر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن توحید پر نہیں تھا، توحید عبودیت میں شرک کرتا تھا، اسی بنا پر اللہ اس کو بھی مشرک کرا دیا۔ اللہ سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا۔ تو کہتے ہیں اللہ سے ایک انسان بھی اگر تیری دعوت پر مسلمان ہو گیا تو خیر اللہ کا من حمر النعم، سرخ اونٹ عربوں میں بہت قیمتی دولت تھی، سب سے بڑی دولت، تو سرخ اونٹ تم کو سینکڑوں مل جائے، اس سے کہیں زیادہ تیرا فائدہ ہوگا اگر ایک آدمی مسلمان ہو جائے۔ پتہ چل گئے دوستو، اگر وہ یہودی جتنا کر رہے تھے، عیسائی جو کر رہے تھے، اس آج کے کتنے مسلمانوں سے زیادہ وہ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرک قرار دیا، ان کو توحید کی دعوت دی گئی اور بتایا گیا کہ ہاں تم اگر اس پر مر گئے تو جہنم میں بھی جاؤ گے۔ اس لیے مسلمان یعنی خالص توحید پر آنا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کلمے کو پڑھنا ان 7 شرطوں کے ساتھ، 8 شرطوں کے ساتھ جو ہم نے سنایا، تب کہیں انسان مسلمان بنتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں دعوت کا تذکرہ آیا، دعوت سب سے پہلے کن کو دی جائے اور کس چیز کی دعوت دی جائے، اور پھر دعوت کن کو دی جائے۔ ہمارے ہاں ایک فتنہ کھڑا ہوا ہے آج کل، ارے بھائی جو قبر کی عبادت کر رہا ہے، تادیہ کی عبادت کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، کلمہ تو پڑھ رہا ہے، تو ان سے پہلے ان کو کلمہ پڑھاؤ جو کلمہ بھی نہیں پڑھتا۔ حالانکہ وہ اسلام کا سب سے پہلے ان کو مسلمان بناؤ، کیوں؟ یہ تو کلمہ پڑھ کر کے شرک کر رہا ہے، ان کو ترجیح دی جائے۔ اس لیے نبی علیہ السلام دعوت کے لیے جو سب سے پہلے لوگوں نے بھیجا، معاذ بن جبل کو بھیجا۔ کس کے بعد بھیجا؟ اہل کتاب، کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، جہنم، اس کے تورات کو پڑھتے اس کے باوجود شرک کر رہے ہیں، انجیل کو پڑھتے اس کے باوجود شرک کر رہے ہیں، تو ان کی ہدایت سب سے پہلا دائی آپ نے جو بھیجا اس طرح سے رسمی طور پر وہ معاذ بن جبل تھے، اور اہل کتاب یہود اور نصارہ کی طرف بھیجا تھا۔ تو دعوت کی ابتدا یہاں سے ہونی چاہیے۔ تو اس لیے پھر آخر میں کہوں گا، بگڑے ہوئے مسلمانوں کے بدعقیدہ مسلمانوں کو سچا مسلمان بنانا، ان احادیث اس بات سے معلوم پڑ جائے مقدم ہے ان لوگوں پر جو کلمہ پڑھتے نہیں، یعنی غیر مسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ دوستو اگلا باب جو ہے وہ بڑا اہم ہے، شہادتین کا، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا معنی مفہوم، انشاءاللہ اس کا وہ باب آئے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔